بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ میں 7 دروازے والی راہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں۔ یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو، یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں۔ ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے۔ بانو زلیخا کا حکم ہے؟ درود بر بانو زلیخا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہو کہ غلام کو چاہیے اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ کیا اب تک اطاعت میں کوئی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے خود کو تمہارے لیے آمادہ کیا ہے۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں؟ خیانت؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن اطاعت اور خیانت میں بڑا فرق ہے۔ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تم سے تمہیں چاہتی ہوں۔ آپ کے شوہر سارا سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں؟ تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا ممنون و مشکور ہوں، لیکن کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلہ گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں؟ تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلہ دینا ہوگا، اور بحیثیت غلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو۔ جس نے آپ کو مجھ پر مہربان کیا وہ میرا خالق ہے، اور میں آپ سے کہیں زیادہ اور آپ سے بہت پہلے اس کے لطف و کرم و عنایات کا احسان مند ہوں۔ میں نے خود کو عزت کی بلندی سے ذلت کی اس پستی میں گرا ڈالا صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے، اور اب میں دست بردار ہونے والی نہیں۔ میں اپنے عصمت اور نجابت کے گوہر کو ان عارضی عیش و عشرت سے نہیں بدلوں گا۔ میرے اور تمہارے سوا اس راز سے کوئی باخبر نہیں ہوگا۔ اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے؟ اچھا تو تمہیں خداؤں سے خوفزدہ ہوگا، مجھے بھی اس سے حیا ہے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں تمہاری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، مجھے معاف کر دینا مونے بزرگ۔ آپ وہ ہمارے گناہ کا شاہد نہیں ہے۔ مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے۔ اس دھاتی مجسمے کا خوف
حماقت و نادانی کے سوا کچھ نہیں. تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو؟ تم جیسے سینکڑوں کو تو میں اپنی ٹھوکر پہ رکھتی ہوں. تم تو میرے گھوڑوں کی غلاظت تک صاف کرنے کے قابل نہیں، اور آمون بزرگ کی اطاعت کو حماقت کی علامت سمجھتے ہو؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کہ میری اطاعت کرو، ورنہ میں تمہیں یہی دفن کر دوں گی. کچھ بھی ہو، میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو. بس. آپ جیسوں سے نپٹنے کے لیے تنبیہ اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہے. سخت سزا ہی عزیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے. ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. زلیخا جیسوں سے تنبیہ اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے. اس شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے. دروازے کی جانب بھاگو. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو. خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے. سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ واہے ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے. دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں. میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا. علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں. میرے غصے کو مزید ہوا مت دو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ تاکہ معلوم ہو کہ گنہگار کون ہے. میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے
اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دے گی. پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو. مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی. انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا. میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں. تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، قاری ماما گواہ ہے. سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے. اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی. آپ اس غلام کی باتوں پر یقین تو نہیں کرو گے نا؟ اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو ابھی اسی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. عالی جناب، میں نے دیکھا کہ یوزار صرف قصر کی راہداری سے آئے اور کیسن وہی بچہ ہے جس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اسے بہلایا اور پھر اس راہداری میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا. جب چلائی اور مدد کو پکارا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا. رودامون کو یہاں بلاؤ. یوزار سیف کو ابھی اور اسی وقت سزا ملنی چاہیے. رہنے دو نا مجھے، چھوڑو مجھے. میرا شاہد ہے. کہاں ہے تمہارا گواہ؟ کون ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو. جی جناب، میں ایسا گواہ حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے، جو میری حمایت کرے، اور نہ ہی بانوکوں کی دشمنی کرے. وہ طوطے کی طرح فر فر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے. اور دوسرے یہ رشتہ دار بھی بانو زلیخا کا ہے. یقیناً اس کی شہادت بانو کے حق میں ہونی چاہیے. بتاؤ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ سزا پاؤ اسے حاضر کرو. میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آواز آپ سن رہے ہیں. کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میری ان تمام تر خدمات کی خاطر جو میں آپ کی خاطر بجا لایا ہوں، کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے. ایک نوزائیدہ بچہ گواہی دے گا؟ وہ چھوٹا بچہ؟ اس میں کوئی قباحت نہیں، کہیں کے لے کر آئے. درود بر علی جناب پوٹیفار. یہ رہی میری پھوپھیزا سکینہ اور یہ ہے کسی. کہو کہ گواہی دے. کیسین، کلام کرو. جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو. کیسین، کلام کرو. با حکم خالق یکتا، اس
اس کا کلام بیان کرتا ہوں. اگر کتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہگار ہے، اور اگر اس کا کتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے. تم نے کس طرح بات کی میرے بچے؟ تم اپنے آنسوؤں سے مجھے فریب دینا چاہتی تھی؟ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے. میں نے تم پر جو تہمت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں. امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخا کو معاف کر دو گے اور اس ماضی کو ہمیشہ کے لیے اسی حراس میں رکھو گے.